الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے کچھ مقاصد انشاءاللہ میں آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی وہ ایک طرف روزے سے بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں غیبت، چغلی، جھوٹ، ان ساری چیزوں کو وہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت مستغنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب بندے اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم ان بندوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ راضی ہونے کا مطلب ہے کہ ان پر اپنے انعامات فرماتا ہے۔ روزے کو صحیح انداز میں رکھیں گے تب اس کا فائدہ جو ہے حاصل ہوگا، اور اگر اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کی تکمیل کریں گے کہ جھوٹ بھی ہوتا رہا، غیبت بھی ہوتی رہی، چغلی بھی ہوتی رہی، تو پھر اس کا فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طریقے سے ڈھال کے ذریعے سے تلوار کا وار ہم تک نہیں پہنچتا ہے، اسی طریقے سے کل بروز قیامت یہ روزہ روزے دار کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ اسی وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو غیبت اور دوسری بری باتوں سے اس کو توڑ نہ دیا جائے۔ توڑنے کا مطلب یہ کہ اب کوئی انسان روزہ تو رکھتا ہے، ساتھ ساتھ میں غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، تو غیبت اور چغلی سے اس کا روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، جو فرض ہے وہ تو ادا ہوگا، مگر جو ایک مقصد تھا روزہ رکھنے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین نے، اسلاف کرام نے بھی روزے رکھے ہیں، ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کے اندر ان کو ایک نورانیت حاصل ہوتی تھی، ان کی ولایت میں ایک اضافی چیز ان کو حاصل ہوتی تھی، ان کا کشف، ان کے اندر کی جو نورانیت ہوتی تھی، جو ان کی روحانیت ہوتی تھی، وہ اس کے اندر ان کو نظر آیا کرتی تھی، اس میں ایک اضافہ نظر آتا تھا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور سامنے والا کوئی شخص تم کو تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی کچھ برا بھلا کہنا چاہے یا کوئی لڑائی کا ارادہ رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والا مجھے کچھ بھی کہتا ہے مگر مجھے اس کی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ سامنے والے نے ہم کو کوئی ایک غلط بات کہی تو ہم اس کو دو کہتے ہیں، بس اوقات تو گالیاں تک بک دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزے کی روحانیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں، عالم دین بھی بہت بڑے گزرے ہیں،
بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی بندہ رمضان کے اندر روزے اس انداز سے رکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گناہ وہ نہیں کرتا، تو اگلے سال تک اس کو شیاطین سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی غیبت نہ کرے، روزہ رکھے تو غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، کسی کو برا نہ کہے، اس انداز میں اگر وہ روزے کو رکھتا ہے تو پورے سال وہ شیاطین کے چنگل سے محفوظ رہتا ہے، وساوس سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بزرگان دین نے جس طریقے سے روزے رکھے ہیں ویسے ہی روزے رکھنے کی ہمیں بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو اس ماہ رمضان میں ذوق اور شوق کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔